لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، پھر ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک انہوں نے سوال کیے ہیں کہ رات بھر جاگنے والا شخص تہجد کی نماز کیسے پڑھے؟ کیا رات بھر جو جاگتا ہے اس کے لیے کوئی راستہ ہے، کوئی سبیل ہے کہ وہ رات بھر جاگنے والا شخص تہجد کیسے پڑھے؟ بعض اوقات لوگ کہیں کام کرتے ہیں، نوکریاں نائٹ ڈیوٹی کی رہتی ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ رات بھر وہ سوتے ہی نہیں ہیں، بلا وجہ جاگتے ہیں، تو یہ تو اچھا قدم نہیں ہے۔ لیکن کسی وجہ سے اگر کوئی رات کو سونا نہیں ہوتا ہے کسی کو، تو وہ تہجد کی نماز کیسے پڑھے گا؟ یہ ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ جواب آپ کو پیش کرتا ہوں۔ میرات المناجیح ایک مشکات شریف کی حدیث پاک کی جو کتاب ہے اس کی شرح ہے، جو الحمدللہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت زبردست کتاب ہے۔ اس کتاب میں باب صلاۃ اللیل، رات کی نماز کے باب میں الحمدللہ حکیم الامت نے تہجد کی نماز کے تعلق سے کچھ باتیں لکھی ہیں۔ میں وہ باتیں آپ کو سناتا ہوں جس میں آپ کو تہجد کے کچھ مسائل کا بھی علم ہو جائے گا، اور آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ آپ اگر رات بھر جاگتے ہیں یا کوئی شخص رات بھر جاگتا ہو تو وہ تہجد کی نماز کیسے پڑھے گا۔ تہجد کی جو نماز ہے نا، یہ صلاۃ اللیل ہے، یعنی رات کی نماز ہے۔ یہ نماز اسلام میں اولاً سب پر فرض رہی، پھر امت سے فرضیت ختم ہو گئی، حضور علیہ السلام پر آخر تک رہی، آقا پر حیات کے آخری دن تک تہجد کی نماز فرض رہی۔ تہجد کم از کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 12۔ حضور علیہ السلام اکثر 8 پڑھتے تھے، کبھی کم اور بیش، کبھی اس سے بڑھا لیتے تھے، کبھی کم بھی کر لیتے تھے۔ حق یہ ہے کہ تہجد ہمارے لیے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ تہجد کی نماز امت کے لیے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر بستی میں کوئی نہ پڑھے تو سب تارک سنت ہوئے، سنت چھوڑنے والے ہوئے، اور اگر بستی میں ایک بھی پڑھ لیا تو سب بری الذمہ ہو گئے۔ ثواب صرف پڑھنے والے کو ملے گا، لیکن دیگر لوگوں کو تارک سنت نہیں کہا جائے گا۔ تہجد کا وقت، یہ تو تہجد کی نماز کے تعلق سے تھا۔ اب تہجد کا وقت سنیں، آپ کے سوال کا جواب اس میں ہوگا۔ تہجد کا وقت رات میں سو کر جاگنے سے شروع ہوتا ہے۔ تہجد کا جو وقت ہے نا، وہ وقت شروع ہی ہوتا ہے رات کو سو کر جاگنے سے، اور شروع جاگنے سے ہوتا ہے اور صبح صادق پر ختم ہوتا ہے، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے تک تہجد کا وقت رہتا ہے۔ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مگر آخری تہائی رات میں پڑھنا بہتر ہے۔ رات کا 3 حصہ کر لیں تو آخری جو حصہ ہے 3 میں سے، اس آخری حصے میں تہجد پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور قبل تہجد عشاء پڑھ کر سونا شرط ہے۔ سونا تو ہے ہی ہے، لیکن عشاء پڑھ کے سونا ہے۔ قبل عشاء پڑھ کے اٹھ گئے تو تہجد نہیں ہے، عشاء پڑھ کر، قبل تہجد عشاء پڑھ کر سونا شرط ہے۔ عشاء پڑھنا بھی ہے اور پھر عشاء پڑھ کے سونا بھی ہے، یہ دونوں چیزیں تہجد کی نماز کے لیے شرط ہے۔ اور بعد تہجد کچھ سو لینا یا لیٹ جانا یہ بھی سنت ہے۔ چونکہ یہ بہترین نوافل ہے، اس لیے ان کا علیحدہ الحمدللہ احادیث پاک کی کتابوں میں بیان ہوتا ہے۔ تو ایک بات اس میں جو لکھی ہے، جو آپ کے سوال کے جواب کے لیے بہت اہم ہے، کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا شرط ہے، اور وہ بھی عشاء پڑھ کر سونا شرط ہے۔ تو اگر کوئی عشاء نہیں پڑھتا ہے تو بھی تہجد نہیں ہے، اگر کوئی سوتا نہیں ہے تو بھی تہجد نہیں ہے۔ سونا تہجد کی نماز کے لیے شرط ہے۔ ابھی آپ گھبرائیے نہیں، آپ کے لیے آسانیاں ہیں، ہماری شریعت ہے، اور شریعت میں اللہ نے آسانیاں پیدا فرمایا ہے۔ اب اس میں آپ توجہ کریں، تہجد سے پہلے سو لینا ضروری ہے۔ اگر کوئی بالکل نہ سویا تو اس کے جو نوافل ہیں رات کے وہ تہجد نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی بالکل بھی نہیں سویا لیکن رات کو نفل نماز پڑھا تو ان کی رات کی نمازیں کیا کہلائیں گی؟ رات کے نوافل کہلائیں گی وہ، لیکن وہ تہجد نہیں ہوں گی۔ ابھی بھی آپ گھبرائیں نہیں، ابھی بھی آپ کے لیے راستے بند نہیں ہوئے، راستہ ابھی بھی آپ کے لیے کھلا ہے۔ سنیں، آپ جن بزرگوں سے منقول ہے کہ انہوں نے 30 یا 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، جیسے
تابعی بزرگ ہیں حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا یہ 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں لکھا انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے۔ دیگر بزرگوں کے بارے میں بھی منقول ہے۔ تو پھر یہ لوگ تہجد نہیں پڑھتے تھے کیا؟ جب عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے تو یہ تو سوئے نہیں، اور جب سوئے نہیں تو پھر یہ تہجد پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ اب یہ بھی جاگتے تھے، اگر آپ جاگتے ہیں تو آپ بھی جاگتے ہیں، فرق ہے، وہ عبادت میں جاگتے تھے، لیکن ہم اور آپ جو جاگتے ہیں تو وہ کیسے جاگتے ہیں یہ جاگنے والوں کو پتا ہے۔ تو جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے تو کیا وہ لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ وہ لوگ بھی پڑھتے تھے۔ اب جب پڑھتے تھے وہ لوگ تو کیا کرتے تھے؟ یہ آپ کے لیے بہت اہم بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت ضروری بات ہے، آپ کے سوال کے جواب کے لیے بھی اور ہمارے ناظرین کے لیے بہت علمی خزانوں کا ایک خزانہ ہے یہ۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ تہجد پڑھتے تھے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ میرات المناجی میں لکھتے ہیں کہ یہ حضرات رات میں اس قدر اونگ لیتے تھے جس سے تہجد درست ہو جائے۔ تھوڑی دیر اونگ لیں، بیٹھے بیٹھے تھوڑی نیند لانے کی کوشش کریں اور تھوڑی اونگ آ جائے آپ کو، تو مختصر اونگ بھی آ گئی، اگر سوئے نہیں، بالکل ایک ہوتا نا کہ بے سود ہو کر سو گئے، ویسا نہیں سو پائے، لیکن کچھ دیر کے لیے اونگ اگر آ گئی تو بھی تہجد کی نماز درست ہے۔ لہذا ان بزرگوں پر یہ اعتراض نہیں کہ انہوں نے تہجد کیوں نہ پڑھی، الحمدللہ۔ اور حضرت ابو درداء، ابو ذر غفاری وغیرہ ہم صحابہ، بہت سارے صحابہ میں بھی ایسے صحابی تھے کہ جن میں جو الحمدللہ شب بیدار ہوا کرتے تھے، رات رات بھر جاگتے تھے، وہ لوگ بھی تہجد پڑھتے تھے۔ تو وہ لوگ بھی یہی عمل کرتے تھے کہ رات بھر جاگنا ہے، لیکن تہجد پڑھنے کے لیے یہ چند منٹوں میں ایک یکسوئی کر کے، سکون کر کے، آنکھیں بند کر کے کچھ دیر کے لیے اونگ لیتے تھے۔ اگر ایک اونگ بھی آ گئی الحمدللہ تہجد کی نماز آپ کے لیے درست ہے۔ تو اگر رات بھر جاگنے کا آپ کا معمول ہے تو آپ یہ کر لیں کہ کچھ دیر کا اونگ لے لیں، آپ اونگ لیجئے گا تو آپ کے لیے الحمدللہ تہجد کی نماز درست ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نماز تہجد کی برکتیں عطا فرمائے، اور جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں ان کی نمازوں کو اللہ قبول فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔